اللہ تعالیٰ بار بار اپنے در پر ہمیں بلوا رہا ہے اور اپنے پیر کی صحبت سے ہمیں مشرف کر رہا ہے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، جو اپنے آپ میں ایک مجموعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حافظ صاحب کی خدمات کا تذکرہ کیسے شروع کیا جائے اور کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ ہمہ پہلو شخصیت حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ شروع کہاں سے کروں؟ مرکز خدمت خلق کی وہ خدمات سے شروع کروں یا پھر ایک معلم کی حیثیت سے حضرت حافظ صاحب کی خدمات آپ کو بتاؤں، یا پھر ایک منتظم کی حیثیت سے حضرت حافظ صاحب کی جو خدمات ہے اس کا احاطہ کروں، یا پھر حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فروغ اشاعت اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات کا تذکرہ کروں، کیونکہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے۔ بسا اوقات ایک مقرر بھی کسی شخصیت کے بارے میں اگر کہنے کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ آسانی سے کہہ کر نکل جا سکتا ہے، اپنی فرائض انجام دے کر نکل جا سکتا ہے، لیکن حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کا احاطہ کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ اسی لیے کہ شروع کہاں سے کیا جائے اور ختم کہاں کیا جائے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں اور شفقتیں اتنی ہمارے دلوں میں پیوست کرتی ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے، چاہے وہ اپنے دوستوں کی محفل ہو یا پھر ہمارے دفتری اوقات ہوں، یا پھر بازار میں کسی سے ملاقات ہو جائے یا کسی رشتہ دار سے ملاقات ہو جائے یا کوئی رشتہ دار ہمارے یہاں آ جائے، یا پھر ہم اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں، کہیں نہ کہیں اپنے پیر کا تذکرہ ہم ضرور کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے۔ اسی لیے حق ہے کیونکہ ہمارے اپنے روحانی باپ کی خدمات کا تذکرہ ہمارا حق ہے، حق ہی نہیں یہ ہماری محبت کا بیان ثبوت ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کسی کمرشل شخصیت کا نام نہیں۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکز خدمت خلق کے تحت کوئی دکان نہیں چلاتے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شام میں مدرسے کو پڑھنے آنے والے، مدرسے صفہ چبوترا آنے والے نوجوانوں سے جن کی زندگیاں کسی نہ کسی مشکل دوراہے سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے، ان سے کسی فیس لیے بغیر انہیں پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، انہیں زندگی کے رموز و نکات اور حقائق بتاتے ہیں اور زندگی جینے کا قرینہ سکھاتے ہیں، اس کے پیسے نہیں لیتے۔ یا پھر مدرسے صفہ جو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں کام کرتا ہے، جہاں کم سن بچے حفظ کرتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں، وہاں بھی حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کھانے پینے میں غذائی معاملات میں کسی قسم کی کوئی امتیاز نہیں برتتے۔ ایسی خدمات حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، اگر کہنے چاہوں تو فجر ہو جائے، لیکن حضرت حافظ صاحب کی خدمات کا آتا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ٹھہرتا ہوں تو جب یہ خیال آتا ہے کہ شروع کہاں سے کروں، کہاں ختم کروں، وقت کم ہوتا ہے، مجھے اپنی بات سمیٹنے 5-10 منٹ میں مجھے اپنی بات سمیٹنی ہوتی ہے، لیکن جس شخصیت کا احاطہ کرنے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کھڑا کیا اور حضرت حافظ صاحب کی شفقتیں اور محبتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر مجھے یہ کہنے میں وقت کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی برکت دے دیتا ہے کہ میں اپنے پیر کی بات اور اپنے پیر کی خدمات کے احاطہ اسی کم وقت میں کر سکوں اور کم وقت میں سمندر کو کوزے میں تبدیل کر سکوں۔ لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے لگوا رہا ہے، تو کس کے لیے بولنے لگا رہا ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے، کیونکہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ
وہ شخصیت کا نام ہے جو انسانیت کی تڑپ، امت کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ مسند پہ جب ٹہرتے ہیں تو کئی گھنٹوں تک علاج کے لیے آنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بندگی میں ڈھالنے کا کام کرتے ہیں۔ ہر طریقے سے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم اور آپ کو جو یہاں علاج کے لیے پہنچتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا احاطہ کیسے کیا جائے، کس طرح اپنی اولاد کے ساتھ رہا جائے، کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ رہا جائے، عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں حضرت حافظ صاحب کی ہیں، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو آج جیسے فتنہ پرور دور میں ایسی شخصیت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اللہ نے ایسی شخصیت کو مرکز خدمت خلق کے تحت پوری دنیا میں ابھارا ہے، پورے ہندوستان میں ابھارا ہے۔ چنانچہ دور دور سے لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ آج ہی میں جب یہاں آیا تو کافی دور دور تک لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ یہ مجمع آج کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دیکھ کر یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو عطا کیا ہے آج کے اس دور میں جہاں لوگ ایک دوسرے کو نوچ کھانے پہ تلے ہوئے ہیں، لوٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے ایک دوسرے کو گرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے پیر ان سب سے ہٹ کر تجھے اور تیرے رسول کو راضی کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوششیں حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے حضرت حافظ صاحب کے اندر کئی صلاحیتوں کو چھپائے ہوئے رکھا ہے، کئی ایک چیزیں اب کیسے اس کو ممکن کیا جائے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت پر صرف ایک عنوان کے تحت اگر لکھا جائے تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، دوسرا عنوان اگر لکھا جائے، دوسرا موضوع اگر چنا جائے تو دوسری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایسے کئی موضوعات ہیں جس شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ پھر بھی اس شخصیت کا احاطہ ممکن ہو سکے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کے دور میں انسانیت کی وہ تڑپ رکھتے ہیں کہ آنے والا یہ سوچ کر آتا ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں، ہر طرف لوٹ مار کا ماحول ہے، لیکن جب یہاں آتا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، اس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو پتہ دیا ہے، جو اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ صحیح شخصیت کے پاس بھیجا ہے۔ اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد طبیب روحانی اور جسمانی کے حیثیت سے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ علاج تو کر ہی دیتے ہیں، لیکن وہیں اصلاح معاشرہ کی کوششوں کے تحت حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو کوششیں ہوا کرتی ہیں وہ شاید ہی ایک لاکھ کے مجمع کو خطاب کرنے والے کسی مقرر کی طرف سے بھی احاطہ اس کا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے لفافے لے کر تقریریں کرنے آتے ہیں، لوگ باہر بھی آتے ہیں، کوئی باہر سے مقرر آتا ہے، ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بلایا جاتا ہے، ایک رات کے 4-5 گھنٹے کا جلسہ ہوتا ہے، تقاریر ہوتی ہے، لوگ تقاریر سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تقاریر اگر میرے پیر کی زبانی ہوتی ہے، چاہے وہ اصلاح معاشرہ ہو یا محبت رسول ہو یا اللہ کی معرفت کا معاملہ ہو، اگر میرے اور آپ کے پیر کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہمارے دلوں میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز جو حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے دلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ منتقل کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیا، بلکہ سب سے بڑی ان محفلوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو بیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسے ڈالتا ہے کہ ہم عملی سانچے میں خود کو ڈھالنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان محفل کا سب سے بڑا
اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے۔ ان محافل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، بہرحال حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کونے میں، شہر کے اس کونے سے ایک چراغ کو جلایا ہے، ایک شمع کو روشن کیا ہے، اور ہمیں آواز دے رہا ہے کہ آؤ یہاں سے روشنی حاصل کرو، یہاں سے تم جو دنیا کے اندھیروں میں گم ہو، یہاں سے روشنی حاصل کرو، یہاں سے تمہیں میرا راستہ ملے گا، یہاں سے تمہیں محبت رسول کا راستہ ملے گا، اور یہی راستہ حق ہے، یہی راستہ سچ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ حضرت حافظ صاحب کی عمر دراز فرمائے، تا دم حشر رہے، بعد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول ربی حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے پیروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔